بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 8 کے پہلے حصے کی طرف میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جس میں ہم تشہد یعنی التحیات للہ سیکھیں گے، گرامر میں کچھ اور چیزیں لیں گے اور نکات تعلیم بھی۔ اس سبق کے ختم تک آپ 93 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن کریم میں 27,536 بار آئے ہیں، ماشاءاللہ۔ 7 ہوم ورکس یاد رکھیے، 2 تلاوت کے یعنی کم از کم چلتے پھرتے 5 منٹ، اور قرآن سے 5 منٹ، 2 مصحف کے اسٹڈی کے یعنی اس بک سے جو ہے اسٹڈی کرنا ہے آپ کو، کورس 1 کی، اور وکیبلری شیٹ ساتھ میں رکھنا ہے، اور سننے کا، سنانے کا، اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھنے کا۔ یعنی اس کا شارٹ جو MP3 فائل ہے جس میں سارا کورس 1 گھنٹے میں ہے، اس کو سنیے، اپنے ساتھی سے سوال کریے یا ساتھی کو سنائیے، سکھائیے، اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھیے۔ اور 2 دعائیں، ایک اپنے لیے رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے۔ سب سے اہم، پاکٹ بک میں وکیبلری شیٹ ضرور رکھیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں تشہد۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں۔ یاد رکھیے اس کا دوسرا ترجمہ بھی ہے، سبھی تعظیمی کلمے اور سبھی عبادتیں اور سبھی پاکیزگیاں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ ترجمہ بھی علماء نے کیا ہے، اور اس میں پیغام کافی ہے، اس لیے ہم نے اس ترجمے کو لیا ہے۔ تو تحیہ سنگولر ہے، پلورل ہے تحیات، جیسے مسلمہ مسلمات، ویسے تحیہ تحیات، سم تھنگ لائک دیٹ، اسی طرح کا یہ۔ اور اس کا مطلب یہاں پر ہے سبھی قولی عبادتیں، یعنی وہ ساری باتیں جو زبان کی ہیں، یعنی نماز، ذکر، تلاوت، دعوت، تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا، سب اللہ کی خاطر کرنا، یہ سب کچھ قولی عبادتیں بن جائیں گی، للہ اللہ کے لیے، رائٹ۔ والصلوات، صلات سنگولر ہے، پلورل صلوات، صلات کا مطلب نماز بھی ہے، اور صلوات نمازیں، یہاں پر مراد ہے سبھی بدنی عبادتیں، یعنی نماز جس میں آپ بدن کو استعمال کرتے ہیں، روزہ یا حج جس میں آپ کو ایگزرشن کرنا پڑتا ہے۔ نماز میں اور بھی، روزے حج میں دوسری بھی عبادتیں شامل ہیں، لیکن اس میں بدنی عبادتیں بھی ہیں۔ اسی طرح کسی کی تربیت کرنا، اچھے اخلاق کی تعلیم کی، گائیڈ کرنا، مدد کرنا، تعلیم دینا، دعوت کے لیے جانا، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ، یہ ساری بدنی عبادتیں ہوئی ہیں۔ اور والطیبات، طیبہ سنگولر ہے، پلورل طیبات، سبھی مالی عبادتیں، یعنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ۔ تو اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ سارے تعظیمی کلمے اور ساری عبادتیں اور ساری پاکیزگیاں اللہ کے لیے ہیں۔ جو بھی ترجمہ آپ کو پسند ہو لے سکتے ہیں آپ۔ ہم پہلا ترجمہ لے رہے ہیں جس میں کافی پیغام ہے، یعنی قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور اس نقطے کو ہم حدیث کے ذریعے سمجھائیں گے۔ وہ ہے بخاری و مسلم کی حدیث، جس میں آتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ کسی اور سے کراتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نیوز آئٹم تھا، رائٹ، ایک خبر تھی، لیکن صحابہ کرام اس کو ایسا نہیں لیتے تھے۔ فوری یہ سن کر ایک صحابی عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے میرے لیے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں سے ہو۔ انفیکٹ ان کی بے چینی بھی خود بتا رہی تھی کہ وہ ہر کام کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا، عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے۔ اوکے، پوائنٹ یہ ہے کہ اس
حدیث سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلد ہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا. یعنی اب ہم نے سنا کہ ساری قولی باتیں اللہ کے لیے، ساری بدنی باتیں اللہ کے لیے، ساری مالی باتیں اللہ کے لیے ہیں، تو میرے دل میں یہ تڑپ ہو کہ اللہ مجھے ساری قولی باتیں کرنے کی توفیق دے، ساری بدنی باتیں کرنے کی توفیق دے، ساری مالی باتیں کرنے کی توفیق دے. پھر ہر دعا کے ساتھ احتساب بھی ہو کہ میرا کیا حال ہے، پلان بنے. تینوں کا احتساب کیجئے، خاص کر زبان کا کیا حال ہے، ساری قوتیں ذہن کی کہاں خرچ ہو رہی ہیں، پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے. تینوں چیزوں کا پلان بنائیے. ترجمہ کیجئے. التحیات سبھی قولی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں، یعنی سبھی قولی بدنی مالی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. تو اسی طرح ترجمہ کیجئے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی قولی باتیں، سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی اللہ ہی کے لیے. ماشاءاللہ. علم. اوکے، آگے چلتے ہیں ہم. السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سلام، السلام ال یہاں پر ہر قسم کی سلامتی کے لیے. سلام یعنی سلامتی ہو، السلام ہر قسم کی سلامتی ہو. سلامتی ہے کیا چیز؟ سلامتی یعنی ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. یہ ہے السلام علیکہ، آپ پر. ہم نے سیکھا نا، علیہ، علیہم، علیکہ، علیہ، علیکہ آپ پر. ایہا یعنی اے، یا مطلب اے، یا ایہا اے، تینوں کا مطلب اے ہے. تو ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی سنگولر ہے، اس کی جمع نبیون ہے، جیسے مسلم کی جمع مسلمون ہے، نبی کی جمع نبیون ہے. دوسری جمع بھی آتی ہے اس کی انبیاء، یہ بھی جمع ہے نبی کی. ورحمت اللہ، و مطلب اور، رحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو. رحمہ اردو کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. وبرکاتہ، برکتن سنگولر ہے. ہمارے پاس اردو میں برکت بولتے ہیں، یہ برکت نہیں ہے. برکاتن، را پہ زبر ہے، را پہ سکون نہیں ہے، را پہ جزم نہیں ہے. برکت نہیں، برکاتن. اور برکتن کی جمع برکات، برکات نہیں، برکات. برکات یعنی برکتیں ہوں. وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی. اردو میں تو برکت بولیں گے، لیکن عربک میں برکاتن بولیں گے. وہ برکات اس کی جمع ہے، اور برکتیں ہوں اس کی. تینوں کو جوڑنا ہے ہمارے کو، اور اس کو اس سے پہلے بھی کہ اوپر کی تین عبادتیں یعنی قولی، بدنی، مالی باتیں، ان کو کس نے بہترین طور پر انجام دیا اور کس نے ہم کو سکھایا کہ عبادتیں کیسے کی جائیں؟ اس ہستی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تین چیزوں، ان کے لیے تین چیزوں کی دعا کر رہے ہیں. کیا؟ سلام، رحمت اللہ، برکات. سلام، رحمت، برکتیں. سلام ہو یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. رحمت ہو یعنی اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ آپ کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے. اور برکتیں ہوں، ہر احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی رہے. ماشاءاللہ. تو یاد رکھیے کہ سلام میں پہلے آپ کسی مثلا کوئی آپ خوبصورت پودا لگانا چاہ رہے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، تو پہلے جو ہے اس کے اطراف سیفٹی ایک آپ گرل لگا دیں گے، سیفٹی نیٹ لگا دیں گے. اس کے بعد اس میں اچھی چیزیں ڈالیں گے، پھر اور اس کو بڑھانے کے لیے کوشش کریں گے. تو یہاں پر کچھ ایسے ہی ہے. السلام علیکہ ایہا النبی یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. ورحمت اللہ، اللہ کا احسان و فضل ہو، اللہ تعالیٰ خوب خیال رکھے محبت کے ساتھ. وبرکاتہ اور ہر احسان، فضل، خیر میں زیادتی ہوتی رہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا آپس میں جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو یعنی اے اللہ، یعنی آپ پر اللہ کی طرف سے ہر قسم کی سلامتی ہو.
ایسے الحمد ساری تعریف اور شکر، السلام ساری قسم کی سلامتی، یعنی دین و ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری، ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں، کوئی عیب، کمی، ناپسندیدہ چیز یا بات آپ کے سامنے نہ آئے۔ کیسی زبردست چیز ہے یہ ہلو، ہائے، گڈ مارننگ کے مقابلے میں۔ پھر کہنے کا ثواب، اجر و ثواب بھی ہے، اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہے۔ چلیے ترجمہ کیجئے۔ السلام، سلام ہو، علیکہ، آپ پر، ایھا النبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت، وبرکاتہ، پھر سے السلام، سلام ہو، علیکہ، ایھا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، برکتیں ہوں آپ پر، وبرکتیں ہوں اس کی یعنی آپ پر۔ چلیے علم، چلیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ السلام یعنی ہر قسم کی سلامتی، ہر قسم کی عیب، کمی، نقصان، ناپسندیدہ چیز، ہر چیز سے حفاظت۔ علینا ہم پر، اب ہم ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں سلامتی کے لیے۔ وعلا اور اوپر، عباد اللہ، عبد اللہ سنگولر ہے، عبد اللہ سنگولر، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، عباد اللہ اللہ کے بندے، اللہ کے غلام۔ تو وعلا عباد اللہ اور اللہ کے بندوں پر، الصالحین نیک ہیں جو، صالح کی جمع صالحون، صالحین، ماشاء اللہ۔ تو یہاں پر ایک خوبصورت نقطہ ہے، اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ شروع میں پڑھا نا صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے، السلام علیکم ایھا النبی، پھر ہم پر، بیچ میں ہم ہیں، وعلینا، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پھر صالحین پر سلام کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، اور صالحین کے لیے بھی دعا قبول ہوگی، تب اگلا پچھلا دونوں کے لیے قبول ہوگی، اور ہم بیچ میں ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بیچ والے بھی مقبول ہوں گے۔ یہ تشہد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور ہم کو بیچ میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم میں بھی سلامتی نصیب کرے۔ یاد رکھیے اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جیسا کہ صالحین نے کیا۔ تو اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ، انبیاء تو نہیں بن سکتے، وہ تو سلسلہ بند ہو گیا اور اللہ کا انعام ہے، صدیقین، شہداء، صالحین، تو کم از کم صالحین بننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا۔ ایک اور بہت ہی دلچسپ نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تاکہ ہم ان کی دعا سے فائدہ اٹھا سکیں۔ صالح بننے کا اور صالح رہنے کا پلان بنائیے۔ چلیے ترجمہ کیجئے۔ السلام، سلام علینا، وعلا اور اوپر، عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، الصالحین جو نیک ہیں، الصالحین جو نیک ہیں۔ السلام علینا سلام ہو ہم پر، وعلا عباد اللہ الصالحین اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ چلیے علم، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تو اس سے پہلے بار بار گیا ہے، اذان میں گیا ہے، وضو کے بعد کی دعا میں گیا ہے۔ تو میں اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، یعنی شہادت دینا، گواہی دینا، کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنا پر کوئی بات کہنا اور بتانا، منہ سے بتانا، عمل کر کے بتانا۔ تو میں گواہی دیتا ہوں یعنی میری باتوں سے اور عمل سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود، ان یعنی کہ، یاد رکھیے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لا الہ نہیں کوئی معبود، لا کا مطلب نہیں، ما کا مطلب نہیں، لم کا مطلب نہیں، لن کا مطلب نہیں، اور یہ چاروں لا یا نہیں 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 4300 بار آتے ہیں، اس سے زیادہ۔ تو بتائیے ترجمہ، لا کا مطلب نہیں، ما نہیں، لم نہیں، لن ہرگز نہیں، لن کا مطلب ہرگز نہیں فیوچر کے لیے، لم جو ہے ڈیڈ ناٹ ہے، پاسٹ کے لیے ہے، ماضی کے لیے، لن فیوچر کے لیے ول ناٹ۔
پھر سے لا نہیں، ما نہیں، لم نہیں، لن ہرگز نہیں، ٹھیک ہے. اور ما کا مطلب جو ہے کیا بھی ہے، ما دینوں کا، کیا ہے تیرا دین. علم سکھائیے اس کو. لا الہ، الہ سنگولر ہے، آلہہ اس کی جمع ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے. یاد رکھیے لا الہ الا اللہ کا ذکر یہاں تشہد میں ہے، اور یہ نماز کے آخر میں ہم لا الہ الا اللہ کا اعلان کر رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی نماز تو ہماری آخری نماز ہوگی، تو اس کو دھیان سے پڑھنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے ایمرجنسی روم میں جو ڈاکٹر تھا کئی لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، اور ایک دو لوگوں نے ہی شاید اس کے سامنے کلمہ پڑھا. تو اس کا ایک اور واقعہ اس نے بیان کیا کہ ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا، تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کی تلقین کرو. تو بیٹے نے باپ کے سامنے بار بار پڑھنے کی کوشش کی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور یاد رکھیے دونوں عرب ہیں، عرب ملک کی بات ہو رہی ہے. تو باپ کو بھی عربی آتی ہے، بیٹے کو بھی عربی آتی ہے. بیٹے نے عربی زبان میں کہا ابا جان لا الہ الا اللہ کہیے. تو باپ نے جو کہ عرب تھا عربی میں جواب دیا کہ بیٹے پڑھنا چاہ رہا ہوں مگر زبان پر نہیں آ رہا ہے. یعنی دوسری باتیں عربی میں کر رہا ہے لیکن لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر نہیں آ رہا ہے. استغفر اللہ، اللہ اس کی مغفرت کرے، ہم سب کی مغفرت کرے، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کہنے کی توفیق دے. تو یاد رکھیے پوری دل کی گہرائی سے اس کو پڑھنا چاہیے نماز کے ختم پر، کہ ہو سکتا ہے وہ ہماری آخری نماز ہو. اور یاد رکھیں جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو ہم کیا کہیں گے؟ اے اللہ مجھے صرف تیری بات کرنے کی توفیق دے، لا الہ الا اللہ. احتساب کریں ہم کہ کیا میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو معبود بنایا، یعنی میں نے اس کی فرما برداری کی، کیوں کر رہا ہوں میں. احتساب کیجئے برے دوستوں کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، بری عادتوں کی وجہ سے. پلان بنائیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا، اچھا عمل کرنے کا، خراب چیزوں کو ہٹانے کا، اور تبلیغ کیجئے اس پیغام کی. ترجمہ کیجئے اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود سوائے اللہ کے. ماشاءاللہ. علم. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں. اَنَّا کا مطلب کہ، ان کا مطلب کہ، اَنَّا کا مطلب کہ، اور اس سے پہلے بھی ہم نے سیکھا ان کا مطلب اگر، اِنَّا کا مطلب بے شک. یہ چاروں مل کر قرآن کریم میں 2764 بار آتے ہیں، آلموسٹ 3000 بار. وہ اس سے پہلے لا، ما اور لن اور لم گیا، وہ 4500 بار کے قریب، اور یہ 3000 ہیں. تینوں مل کے، دونوں مل کے، یہ دونوں سیٹ مل کر 7000 کے قریب پہنچ جاتے ہیں تقریباً. تو ترجمہ بتائیے اور مثال دیجئے مجھے. ان کا مطلب کہ، مثال اشہد ان لا الہ الا اللہ. انا کہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. ان اگر، انشاءاللہ. انا بے شک، ان اللہ مع الصابرین. آپ صرف ترجمہ بولیں گے پھر مثال دیں گے. پھر سے ان کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. انا کہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. ان اگر، انشاءاللہ. ان بے شک، ان اللہ مع الصابرین. ماشاءاللہ. چلیے علم. اچھا آپ مجھے صرف ترجمہ بتائیے. ان کہ، انا کہ، ان اگر، انا بے شک. پھر سے ان کہ، انا کہ، ان اگر، انا بے شک. ان کہ، انا کہ، ان اگر، انا بے شک. چلیے الٹا. انا بے شک، ان اگر، انا کہ، ان کہ، بغیر دیکھے بولنا ہے آپ کو، دیکھ کر نہیں. پھر سے انا بے شک، ان اگر، انا کہ، ان کہ. اس طرح. علم. ماشاءاللہ. واشہد ان محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں. عبداللہ اللہ کا بندہ، عبدہ اس کا بندہ یا اس کے بندے ہیں. و اور رسول، رسول، ہو اس کے، و رسولہ اور اس کے رسول ہیں. رسول کی جمع رسل. تو یہاں پر ہم نے اس کو اس سے پہلے بھی پڑھا تھا اذان کے سبق میں اور وضو کے بعد کے سبق میں.
اور اس میں بھی دیکھا ہم نے کہ عبدہ و رسولہ کے الفاظ زیادہ ہیں اس میں بھی. ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے. ہم اللہ کی ملکیت ہیں, اس کے بندے ہیں, اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے بہترین نمونہ ماڈل اسوہ حسنہ ہیں. اور اشہد یہاں پر بھی ذکر ہے, اذان میں بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, یعنی اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. ہم سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بھاری اور عظیم شان ذمہ داری ڈالی گئی ہے. ہم کو سارے لوگوں تک یہ بات پہنچانا ہے, شہادت دینا ہے, گواہی دینا ہے, بتانا ہے کہ دین کیا ہے. ہر نماز کی تشہد میں, 5 اذانوں میں, 5 اقامتوں میں روزانہ تقریباً 25-30 بار سنا کر اور 10 بار یا اس سے زیادہ بار ہم سے شہادت کے الفاظ دہرا کر یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے, لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. چلیے ترجمہ کیجئے. وَأَشْهَدُ میں گواہی دیتا ہوں اَنَّا کہ محمدًا عبدہ اس کے بندے, وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رسول ہے. علم ماشاءاللہ. میں اس پہ اور ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ شہادت, یہ گواہی ہم کو انفرادی زندگی میں دینا ہے, خاندان کی سطح پر دینا ہے کہ ایک مسلمان خاندان کس طرح ہوتا ہے, ایک محلے کی سطح پر دینا ہے کہ ایک مسلمان محلہ کس طرح ہوتا ہے, سوسائٹی کی سطح پر, ملک کی سطح پر, ہر سطح پر ہم کو یہ گواہی دینا ہے کہ اسلام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق دے, یعنی شہادت کی ذمہ داری. یاد رکھیے ہمیشہ پاکٹ بک میں وکیبلری شیٹ پاکٹ بک رکھیے پاکٹ میں اور اس کو ریفر کرتے رہیے. اب ہم لیتے ہیں ایک بریک, اس کے بعد لیں گے ہم گرامر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum